صدری ویسرلی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ بہت پیاری حدیث ہے انشاءاللہ جی۔ آئی تھنک نیکسٹ کلاس میں ہم تھوڑا سا حج کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، تھوڑی سی حج کے بارے میں ڈیٹیل بات کریں گے۔ اچھا، وہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ حج جو ہے اس میں ہم سنت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی اتباع کیسے کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو اتنا بڑا میسج ہمیں ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ہے ہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم کیسے عمل کر کے حج کرتے ہیں، اور وہی سبق لے کے ہم واپس آتے ہیں کہ جب ہم واپس اپنے گھروں میں آئے تو ہمیں یہ احساس ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف وہی نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ان کی قولی تھی، جو ان کی فعلی تھی، کہ وہ کیا کرتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیا انہوں نے ہمیں احکامات دیے ہیں، تو وہ ساری کی ساری انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے۔ آج کی کلاس میں جو حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 660، اور وہ حدیث جو ہے اب آپ لوگوں نے خود بھی اس کو سرچ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے بارے میں بتایا، اور اتنی پیاری حدیث تھی کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے نا کتنی دفعہ، تو ہم نے یہ جانا ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں 50,000 سال کا دن ہے، جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور گرمی اتنی ہوگی کہ پسینے میں انسان ایسے شرابور ہوگا کہ کانوں کی لو تک، آپ سوچیں پورا پسینے میں بھیگا ہوگا۔ اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سائے تلے، بعض جگہوں پہ آتا ہے اپنے عرش کے سائے تلے، اور بعض میں آپ اس کا اگر ترجمہ پڑھیں گے نا بخاری والی حدیث کا جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ نمبر 1، وہ حکمران جو انصاف کرنے والا ہے، عادل حکمران۔ کاش ہمارے ملک کے حکمرانوں تک یہ حدیث پہنچ جائے کہ صرف ان کو عدل کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو۔ یہ مجھے جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا، ون آف مائی فرینڈ، ایک دفعہ اس سے بات ہو رہی تھی تو وہ شی واز لٹل اپسیٹ نا، تو میں نے کہا کہ کیا ہوا، تو کہتی ہے کہ سارا وقت تو مسجد سے آتے نہیں ہے، کیونکہ جاب بھی کر رہے تھے، گھر بھی ہوتا ہے بندے کا، تو کہتی ہے ان کو موقع ملتا ہے بھاگتے ہیں مسجد میں۔ ان امریکہ دیکھیے، حالانکہ یہاں پہ مسجدیں بہت قریب نہیں ہے، جیسے پاکستان میں تو ہر محلے میں ہوتی ہے نا مسجد، تو اسی طرح سے انڈیا کا تو مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے وہاں پہ بھی قریب ہوتی ہوں گی، لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے بہت سے لوگوں کا، ون آف مائی فرینڈ، اس سے بھی میری ایک دفعہ بات ہوئی، تو شی واز ویری مچ انوالو ان مسجد، تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کیا کرتے رہتے ہو، اس طرح سے بات ہو رہی تھی، تو شی سیڈ کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ بزنس کرتے تھے، کیونکہ تو وہ واپس آتے، وہ سارا وقت مسجد میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ تو کہتی ہے میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں سے اس لیے اپسیٹ ہوں کہ آپ گھر نہیں آ رہے، آپ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، تو میں نے بھی اپنے آپ کو ادھر ہی مصروف کر دیا، تاکہ وہ لیڈیز کے سیکشن میں وہ پھر آہستہ آہستہ اس نے وہ پورا ہینڈل کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسا شخص، عورت ہے یا مرد ہے، جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے۔ اور وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، مجھے اپنی ساری ٹیچرز آنیسٹلی یاد آ گئیں، الحمدللہ زیادہ تر، بہت تھوڑی ہیں ایسے ٹیچرز جو بڑی عمر کی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ڈالے، لیکن زیادہ تر بچیاں وہ ہیں جو چھوٹی عمر ہے، ابھی کالج جا رہی ہیں، کچھ یونیورسٹی جا رہی ہیں، کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے۔ تو میں یہی سوچتی تھی پڑھتے ہوئے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ۔ تو اب یہ جو لسٹ آپ کو میں بتا رہی ہوں، اب دیکھیں ان میں سے الحمدللہ ہم کہیں نہ کہیں کسی ایک چیز میں یا 2 چیزوں میں یا 3 میں تو آ ہی جائیں گے، ایک میں تو انشاءاللہ ضرور آ جائیں گے۔ اچھا، نمبر 4، ایسا شخص جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے
اور اللہ کی خاطر ہی وہ اپنی محبت کو سے دور ہوتا ہے. مطلب وہ دشمنی کرتا ہے یا اسے لڑتا ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے. تو اکثر نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں کہ لو یو فار دا سیک آف اللہ. تو ہم میں سے الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنی ٹیچر سے ویسی محبت ہو جاتی ہے، حالانکہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں اس طرح سے ہوتا ہے یا کچھ بھی، لیکن پھر بھی ان سے اس لیے محبت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بات بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تو آ ہی جائیں گے نا کسی نہ کسی طرح سے. اب نمبر 5، ایسا شخص جس کو کوئی خوبصورت عورت اپنی طرف بلاتی ہے اور وہ اس وقت یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر ہے، تو وہ اس کے جال میں نہیں پھنستا. تو ایسا شخص بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. اچھا جی، وہ شخص جو صدقہ جب کرتا ہے تو اس کے وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. اب کئی دفعہ جب ہم ایسی بات پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ او تو کیا ہم بتائیں، مطلب نہ. ہاں، اس صورت میں آپ بتا سکتے ہیں جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میرے بتانے سے دوسرے انکریج ہوں گے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں دیں گے تو آف کورس آپ بتا سکتے ہیں، اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر آپ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ میں دیکھو میں تو اتنا صدقہ کرتی ہوں، ہر ایک کو بتاتے رہو گے اور دینے والے کو بھی بتاتے رہو گے تو آف کورس تو نہیں نا بات بنتی ہے. تو ایسا شخص جو صدقہ دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے. اور پھر ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے آنسو نکل آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے، خشیت الہی کہتے ہیں نا. تو اس میں بھی مجھے لگتا ہے ہم سارے آ ہی جائیں گے کیونکہ ہوتا ہے. اچھا، اب یہ کئی دفعہ ہمارے رونے پتہ کیا ہوتے ہیں جب ہماری اپنی کوئی مصیبت ہوتی ہے یا پاک پروردگار کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر رونا تو آنکھوں کے اوپر ہی لٹکا ہوتا ہے نا ہم لوگوں کا، تو پھر تو بہت رونا آتا ہے. لیکن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں، یا پھر اس لیے کہ یا پاک پروردگار مجھے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری زندگی میں قرآن کھلا تو مجھے پتہ چلا کہ یا اللہ ہم نے کتنی غلطیاں کی. تو اللہ خشیت الہی سے آنسو جو گرتا ہے نا، دیکھیں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ آنسو وہ آنکھ سے گرتا ہے لیکن وہ زمین پہ بھی نہیں گرتا کہ فرشتے اپنے ہاتھ آگے کر لیتے ہیں اور اس کو تھام لیتے ہیں. اور جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت یا خشیت الہی سے جو آنسو جہاں بھی لگا ہوتا ہے نا، اس جگہ کو آگ نہیں دوزخ کی چھو سکے گی. اللہ اکبر. صحابہ کرتے تھے یہ، بلکہ میں بھی کرتی ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے تو پورے منہ پہ بن لیتے ہیں کہ یا اللہ، مطلب وہ بڑا پیارا لمحہ ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف تو اللہ سے محبت کا ہوتا ہے عالم، ایک طرف اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کیا کیا ہوا تھا پہلے، یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا. تو وہ محبت میں جب آنسو گرتے ہیں نا تو وہ پھر ہوتا ہے کہ ساری جگہ پہ، ہاتھوں پہ لگا لو، ساری جگہ پہ لگا لو. تو یہ بڑی پیاری سی حدیث تھی. میں نے کہا کہ الحمدللہ جو اس راستے پہ چلے ہوتے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی ایک چیز، 2 چیز، 3 چیز کر ہی رہے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. تو آئیے ہم اپنے ریگولر سبق کی طرف آتے ہیں. ہم کر رہے تھے سورۃ یوسف اور سورہ یوسف کی آج کریں گے آیت نمبر 17. سورہ یوسف اتنی پیاری سورہ ہے آنیسٹلی کہ ایک ایک آیا میں اتنے سبق ہیں کہ اگر ہمیں ان کی ڈیپتھ سمجھ آ جائے نا تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا کہ یہ سورہ ختم ہوتے ہوتے ہمارے اندر سے ہر چیز جیسے پاک نہیں ہو جاتا بندہ ویسے ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اتنے بڑے سبق کیا دیے تھے. ہم نے پڑھا نا کہ ان کے بھائی جو تھے، 10 بھائی تھے، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا، حسد ہو گیا تھا نا، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ باپ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بات آپ غور کرنی ہے اپنے، کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا غلطی سے کئی دفعہ ایسا کر جاتے ہیں. حضرت یعقوب نے نہیں کیا تھا، میں آپ کو دوسرے اینگل سے اس بات کو سمجھا رہی ہوں کہ کر کیا جاتے ہیں، وہ ایک بچے کے سامنے دوسرے کی تعریف کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے میں جیلسی آ جاتی ہے کہ میرے ماں باپ تو اس کو زیادہ محبت کرتے ہیں، اسے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اسے بھی حسد آ جاتا ہے. تو خیر یہاں پہ جو بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
مجھے اور آپ کو کیا سکھائی ہے کہ حسد جو ہے وہ کس طرح سے انسان کو اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جان لینے تک بھی آ جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آج ہم تھوڑا سا نا حسد کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ ہمارے اندر ہے تو اگر یہ ہے تو پھر اور کوئی چیز نہیں آئے گی، یہ ہمیں تباہ کر دے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، دیکھیں اگر میں اپنے آپ سے فار ایگزامپل مجھے کوئی کہتا ہے، میں یہ کہوں گی نا کہ نہیں ہاں یہ تو بہت بری بات ہے اور حسد تو ہونا ہی نہیں چاہیے، کتنی بری بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں وعید بتائی ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، میرے میں تو نہیں ہے، رائٹ؟ ایسے ہر کوئی اپنے آپ سے یہ آج کوشچن کرے پہلے ڈیٹیل جاننے سے تو اس کا آنسر یہی ہوگا کہ میرے اندر حسد نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل آپ کہیں پہ جاب کریں، میں آپ کو سٹوریز چھوٹی والی میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو اینالائز کر سکیں کہ کہیں یہ حسد میرے اندر تو پینیٹریٹ نہیں ہوا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کے اندر حسد ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ یہ شیطان، اب دیکھیں دل ہے نا، دو ہی چیزیں، دل جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے، رائٹ؟ اللہ سے ایمان جو ہے نا اس کی جگہ رہنے کی کون سی ہے؟ دل ہے، اور وہی شیطان کا وسوسہ جو ہے نا وہ بھی دل کے اندر ہی ہوتا ہے، ایک ہی جگہ ہے رہنے کی۔ تو آپ نے اس بات کو بہت غور سے آج سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور ہدایت کا ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو سائڈ پہ اس کے راستے جاتے ہیں نا، کہ اتنے راستے ہوتے ہیں، سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم سیدھے راستے پہ فار ایگزامپل جا رہے ہیں، اب دل ہے نا، دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے بند ہے، اب اس کے اندر بے شمار دروازے ہیں جس میں شیطان نوک کرتا رہتا ہے، نوک کرتا رہتا ہے۔ اب جس کے دل میں اللہ کا نور ہے، اس میں فرشتے ہیں، اللہ کے القاء کریں، وہاں پہ شیطان نہیں آ سکتا۔ ریزن کیا ہے؟ اب دیکھیے اگر فار ایگزامپل آپ کسی راستے میں جا رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں، کوئی بھوکا کتا ہے وہ پیچھے آ رہا ہے آپ کے، تو آپ اس کو دھتکاریں گے نا ایسے سے کر کے تو وہ چلا جائے گا، اس کو پتہ ہے ادھر سے کچھ نہیں ملا۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ہڈی ہے یا گوشت ہے اور آپ بھوکا کتا ہے، آپ اس کو دھتکاریں گے نا تو وہ آپ پہ حملہ کر دے گا کہ مجھے کھانا دو، رائٹ؟ شیطان جو ہے نا وہ بالکل اس کتے کی ایگزامپل ہے کہ اگر آلریڈی ہمارے اندر شیطان کی چیزیں ہیں تو وہ ہمیں وہ نکلنے نہیں دیتا، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے آرام سے اپنے اندر پالی ہوئی ہیں، اور وہ پھر حملے پہ حملہ کرتا ہے اور انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، اس کو سیڈنس میں لے جاتا ہے، اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ اب جو دل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا، وہ ایک بند، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے یہ اس کے بے شمار دروازے بھی ہیں۔ اب کیونکہ جب ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلتا، ہمیں ان دروازوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب میرا گھر ہے فار ایگزامپل، مجھے یہ پتہ ہے میں دروازہ کیوں بند کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کھلا ہوگا تو کوئی چور آ سکتا ہے، کوئی بندہ اندر گھس سکتا ہے، ہم دروازے بند رکھتے ہیں نا گھر کے، اور پھر رات ہوتی تو اچھے سے لاک کر کے رکھتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے۔ اسی طرح سے جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہمارے ایمان والا دل، ہمارے نور والا دل جو ہے وہ شیطان کیسے پینیٹریٹ ہوتا ہے، تو ہم ان دروازوں کو بند رکھیں گے۔ اب اس دروازے میں سے ایک دروازہ جو ہے، اب میں انشاءاللہ آپ کو اس کی اور ڈیٹیل جہاں پہ آئے گی، کیونکہ یہ اتنا خوبصورت ٹاپک اور اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اسی پہ میرا خیال ہے 2-3 کلاسز ختم ہو جائیں، کہ اب شیطان کا ایک دروازہ آپ سوچے حسد ہے۔ اب اس نے وہ نوک کر رہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم حسد نہیں کر رہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ فار ایگزامپل 2-3 ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، کہ جیسے جب ساس سسر بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، یوزلی وہ کسی ایک بچے کے گھر میں پھر رہنا ہوتا ہے، ان کو اکیلے نہیں رہ سکتے، تو وہ جس بہو کے پاس رہتے ہیں نا، ہوتا کیا ہے کہ وہ سارا وقت، اور یہ اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ وہ جس کے پاس رہتے ہیں نا اس کی تعریف نہیں کریں گے، وہ جس نے نہیں رکھا ہوتا فار ایگزامپل اس کی تعریف کر رہے ہوں گے کہ وہ تو اتنی اچھی ہے، وہ تو آگے سے مجھے جواب بھی دیتی ہے، یہ تو یہ نہیں کرتی، یہ میرا یہ کام نہیں کرتی، اور وہ کہتی ہے میں سارا دن تو ان کے کام کرتی ہوں، ان کو ہیلپ بھی کر رہی ہوں، ان کا سارا کچھ کر رہی ہوں، اور دس از ویری کامن۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے حسد پیدا ہو جاتا ہے، کہ دیکھو کمپیریزن آ جاتا ہے نا۔
اب دیکھیں بچوں کے ساتھ جب ہم ان کے دوستوں کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا بچہ تو یہ کر رہا ہے، تم یہ نہیں کرے، فلاں یہ کر رہا ہے، بچوں میں وہ بھی جیلسی آ جاتی ہے۔ پھر اب دیکھیں کو ورکرز، ہم جاب اگر کرتے ہیں کہیں پہ، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے آئے دن میں دیکھتی ہوں، جب میرے جو ورکرز ہیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی بچی آئی ہے جاب کے لیے اور وہ اگریسو بھی ہے، وہ محنتی بھی ہے، اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی اوپر چلی جاتی ہے، اور جب اس کی رپورٹ جاتی ہے گروپ میں تو ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ شی از ڈوئنگ ویری گڈ، تو وہ جو پرانے امپلائی ہوتے ہیں وہ اس سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے اس کی وجہ سے، تو ہم ننگے ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ایک مقام آتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہ دیورانی جٹھانی کا جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی ہو جاتا ہے، وہ ویسے ہی اگر ماں باپ نہیں بھی ساتھ رہتے کمپٹیشن آ جاتا ہے۔ جیسے اللہ نہ کرے جن کے گھر میں 2 بیویاں جن کی ہوتی ہیں ان میں جیلسی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو دیر از اے لاٹ آف تھنگس کہ آپ سوچیں، اکیلے میں آپ سوچیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سچویشنز کریٹ کریں کہ اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو میں کیا سوچتی ہوں۔ اگر دیکھیے اگر ایک ہی طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، بتا دیا تھا کہ جو نعمتیں دیے گئے ہیں نا ان سے حسد ہوگا، کیونکہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اپنی ساری چیزوں کو، تو جس کے پاس نہیں ہوتا، جس کے پاس فار ایگزامپل اولاد ہے، وہ اپنی بچوں کی کامیابی کی بار بار تصویریں بتا رہا ہے، اپنی ان کی کہانیاں سنا رہا ہے، ان کی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ اب جن کی نہیں ہے ڈیفینیٹلی وہ بیچارے آلریڈی مشکل میں ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں سے ایسی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حسد جب ہمارے دل کے اندر جاتا ہے نا، دروازہ اب کھل گیا، شیطان نے اس کو نوک کر کے کبھی ایک چیز خوبصورت کر کے دکھائی، کبھی دوسری بڑی بڑی کر کے دکھائی کہ دیکھو یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اور ہم اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دوسری طرف کی نالج نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا کر، کہ میں جو قرآن پڑھ رہی ہوں تو مجھے عمل کرنے والا بنا دے، کہ میں کو نہیں ایسی بات نہیں مجھے سوچنی چاہیے، سوچ پہ پیرے وائی لگا دے۔ اب کیونکہ اللہ کا نور تھا دل میں، وہاں پہ جب شیطان گھسا نا تو نور چلا جاتا ہے، ایک جگہ پہ 2 چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں۔ پھر دیکھیں شیطان جو ہے نا یہ اندھیرے ہیں، وہ جب آتا ہے دل کے اندر تو وہ ساری چیزوں کو جیسے کلیئر نہیں ہوتی نا، بندہ سیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسی چیزیں، کیونکہ اب وہ دل میں وہ تو حکمرانی کرنا شروع ہو گیا کہ اب ایک حسد کے پیچھے اس نے اتنی چیزیں، اور پھر انسان کا وہ جو کھڑکیاں دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں نا، شیطان کیسے آتا ہے۔ اب دیکھیے دروازوں میں بہت سے ہیں، میں آپ کو کچھ دروازوں کا بتا دیتی ہوں، جیسے غصے کی حالت میں انسان جو ہوتا ہے وہ شیطان کے ایسے ہاتھ میں آتا ہے جیسے وہ فٹ بال نہیں ہوتا کہ وہ کک کرے اور جہاں بھی اس کو لے جانا چاہے وہ لے جائے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے وہ کیا بول دیتا ہے، بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا، یہاں تک کہ دیکھیں طلاق کا زیادہ تر آپ دیکھیں غصے کی حالت میں ہی ہوتا ہے، اس وقت شیطان وہ سارے کام کراتا ہے، لڑائیاں جھگڑے کرانا، یہ سارا کچھ۔ اس کے بعد چغلیاں لگانا جیسے ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ سوچیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم بعد میں جب سوچتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ تو چغلی ہو گئی، نہ چلو منہ سے نکلی، سن کے ہی آگے تھے، تب بھی غلط کیا نا۔ پھر دیکھیں جب عورت اور مرد اکیلے ہوتے ہیں، وہ بچیاں جو جوان ہیں اسپیشلی، جب وہ کہتی ہے نہیں وہ جسٹ اے فرینڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ جب 2 انسان، 2 مرد اور عورت اکیلے ہیں نا تو اس کے بیچ میں شیطان ہوگا۔ وہ شیطان جو ہے نا وہ وسیلے کا بیسیکلی ان دونوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک کے دماغ میں القاء کرتا ہے، وہ جھوٹی اس کی بات اس کے کان میں ڈالے گا، اس کے ڈالے گا، یہاں تک کہ وہ غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ حرص کرنا، لالچ دلوانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں جب یہ اگر آتی ہے نا تو کہاں پہ آئے گی، ہمارے دل کے اندر آتی ہے، اور دل جو ہوتا ہے وہ پھر سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہائے نماز تو پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، پھر سیڈنس کیوں ہے، پھر تکلیف کیوں ہے۔ سیڈنس جو ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کے ولی کو نہ حزن ہوگا نہ خوف ہوگا، اللہ کا لفظ ہے خبردار ہو جو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کتنی بڑی بات ہے۔ اب صرف اسی ایک بات پہ رک جو
तो खुदा की कसम दिल फट जाता है कि या पाक परवरदिगार, इतनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दी, तो फिर काहे का खौफ है, काहे का हुज़न है, काहे की तकलीफ है, फिर सैडनेस क्यों है? तो ये आज ये बताना जरूरी था। सूरह यूसुफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही चीज बताई है कि निकालो अपने दिल से, मत उसको पट्टियां लगा लगा के अंदर रखो कि नहीं मैं तो नहीं ये करती हूँ, मैं तो नहीं ये करती हूँ। करते हैं हम लोग। मैं अब जब ये लेक्चर ऑनेस्टली पढ़ी थी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले सूरत अल बकरा में जब मुनाफिकीन का पढ़ा था, तो कसम से लगता था कि हाय ये भी तो हम करते हैं, हाय ये भी तो कर रहे हैं, ये भी तो कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह का लाख शुक्र था कि ये एहसास हुआ कि इनको निकालना है अंदर से, निकालना है अंदर से। यही तो जहाद है। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दो उंगलियों के दरमियान में दिल है, तो दिल वो घूम फिराते रहते हैं। तो वो यही होता है कि कभी शैतान हमला करता है, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो भी हमें समझ आ रही होती है हम उसको काउंटर करते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अल्लाह की तस्बीहात करते रहो। एक जगह पे दो चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती। जब हम तस्बीहात करते हैं शैतान नहीं आ सकता। जब हम इन चीजों से दूर होना शुरू हो जाएंगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये तो शैतानी काम है, ये तो ये नहीं करना, ये तो दिल का दरवाजा खुल जाएगा, वो घुस जाएगा अंदर। तो लिटरली आप जैसे एक मूवी देख रहे, एक ड्रामा देख रहे हैं ना, उस तरह से विजुलाइज किया करें कि शैतान कैसे कैसे हमले करता है। अच्छे भले कामयाब तरीन इंसानों को इतने हुजन में डाल देता है, इतने खौफ में डाल देता है कि वो डिप्रेशन में जाके बस जाया हो जाते हैं। और आजकल तो देखो, जैसे मैंने पहले भी आपको मेरा ख्याल है बताया था कि छोटे बच्चे जितने डिप्रेशन में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में ओपन उन्होंने कर दिया, फ्री कंसल्टेशन कर दिया है कि बच्चे इतने ज्यादा उनके अंदर खौफ, इतना अंदर डर हो गया है कि वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए, क्योंकि हमें पता नहीं है। हमने ना खुद कुरान खुला था, ना हमें बच्चों को बताना। ये सारी चीज हमें, अगर हम अपने बच्चों को समझा सकें कि बेटा ये चीजें होती हैं जिससे हमारे जिंदगियों में अंधेरे आ जाते हैं, हमें इनको नहीं अपने अंदर पैदा करना। हमें लोगों से जिनकी कामयाबियां देख के हमने खुश होना है। और दूसरी तरफ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता करे कि जो लोगों के सामने फेंक फेंक के जाहिर करते हैं कि देखो मेरे तो घर में इतनी खुशी, मेरे तो हस्बैंड ऐसे, तो यहाँ से फूल लेके आए तो वहां से फूल रख दिया। हमने वो सारा कुछ देख देख के, जो बेसिकली ये होता है कि जो मॉडल्स होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं मूवीज में, ड्रामों में काम करने वाले, उनकी लाइफस्टाइल देख देख के फिर हर कोई बच्ची वही बनने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अच्छा लगता है देखने में, लगता है कि हाय कितने मजे, वो जन्नत तो यही लग रही होती है कि यही सारा कुछ है। फिर वो वही मिमिक करना शुरू हो जाते हैं, वही लाइफस्टाइल। कि अच्छा, उनको ये नहीं पता चलता ये सब धोखा है। वो सिर्फ इसलिए कि उनको ये लगता है कि वाओ व्हाट अ लाइफ, कभी यहाँ सैर करने जा रहे हैं, कभी यहाँ सैर करने जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि अंदर उनकी क्या हालत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नस्लों को महफूज रखे और उससे पहले हमें महफूज रखे। माँ बाप अगर अपने आप को चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे चेंज होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसकी तौफीक अता करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और इंशाल्लाह जहाँ जाएगा हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट एंगल से इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये भाइयों में जो हसद आ गया था, इसमें एक और बात भी आप देखिए कि अक्सर ये होता है ना कि लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि देखो वो तो पढ़ाती है, इसको तो इतना पता है, तो लुक एट उसकी बेटी को देखो, वो इस तरह की, वो तो फॉलोइंग, मतलब उस तरह से उसकी प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है, उसके फलां को देखो। तो ऐसे करते हैं ना लोग। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि ये नबी की औलादे हैं, जिनके जिनके दादा भी नबी थे, जिनके परदादा भी नबी थे, उन बच्चों का ये हाल है। तो मतलब क्या तरबियत नहीं हुई थी। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे ये देखें कि कोशिश करते रहना है। यहाँ पे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का भी आप किरदार देखेंगे कि जब बच्चे ऐसे करते, क्योंकि एंड में फिर ये ठीक हो गए थे। यही वो बच्चे थे, ये जब वो मिस्र में गए थे तो जो बनी इसराइल की नस्ल बनी थी ना, जो यहूदी फिर बाद में बने थे, तो वो इन्हीं बच्चों के, इन्हीं जो भाई थे ना, इन्हीं की नस्लों से फिर आगे वो नस्ल चली थी। इन्हीं के बच्चों के बच्चे थे वो सारे के सारे। तो आपका ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। अब जब ये अपने भाई को फेंकाते हैं, क्योंकि सब ने इकट्ठा फैसला किया, अपने भाई को फेंक आए थे जाके उसमें
अल्लाह अकबर, कुएं में फेंक गए थे, है ना। अच्छा जी, अब वो क्या कहते हैं, अब वो वापस आए घर में, आके कहते हैं कौलू, उन सब ने कहा, या अबाना, ए अब्बाजान, इन्ना रहबना, के बेशक हम चले गए थे, नस्तबिक, कि हम दौड़ का मुकाबला करने के लिए निकल गए थे, वह तरकना, अब ये बहाना बना रहे हैं। अब देखिए इतना घुनौना काम करके आए हैं और आके क्या कर रहे हैं कि वह तरकना यूसुफा, और हम छोड़ गए थे यूसुफ को, आइंदा मताइना, कि अपने सामान के पास, फ़अकलहु ज़िब, तो उसको खा गया भेड़िया, वमा अंता बिमुमिनिन लना, कि आप तो हम पे यकीन ही नहीं करने वाले ना, वलो कुन्ना सादिकिन, अगरचे हम सच ही बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस का लेवल देखें जरा, कि आके अपने बाप को ये कह रहे हैं, और बाप को भी देखे, यहाँ पे एक और गौर करने की बात है कि बाप नबी हैं, लेकिन उनके पास गायब का इल्म नहीं है। अगर उनके पास गायब का इल्म होता, उनको ये पता होता कि ये क्या एक्चुअली करने वाले हैं, क्योंकि उनका तो एक डर था ना जो वो बयान कर रहे थे, तो वो कभी अपने बच्चे को ना जाने देते। लेकिन उनको एक जैसे आम भी आप देखें कि पता चल जाता है ना ऐसी चीजों में कि ये उसको ले जाएंगे कहीं, उसके साथ ये ना कर दे, उनको ये डर था। अब आगे देखिए, वो कहते वजाऊ, और वो लाए अला कमीज ही, उसकी कमीज पर बिदमिन कजिब, झूठा खून लगाकर। अब इस मुकाम पे यूसुफ जो है, अब यकूब अलैहिस्सलाम, उनको समझ आ गई थी कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कमीज, एक तो ये कि कहते हैं कि उन्होंने बकरी को ज़बह किया और उसका खून जो है वो उस कमीज पे लगा दिया। अब वहां पे इन्होंने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जब उतारी, देखिए मैं वो विजुलाइज करती हूँ तो इतनी तकलीफ होती है कि बच्चे थे, लेकिन इतने भी बच्चे नहीं थे, 12 साल के बच्चे को पता लग रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो अगर 10-12 साल का बच्चा एक है, उसकी कमीज उतरवाई पहले, और उसको किस तरह से रस्सियों से बांध के उन्होंने फेंका था, तो उसको, यकूब अलैहिस्सलाम को ये तो पता लग गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि भेड़िया ऐसा कौन सा भेड़िया था जिसने पहले कहा कि अच्छा कमीज उतारो, और कमीज फटी भी नहीं है और उस पर खून लगा के ले आए हैं। और अब देखो ऐसे मामले में बाप का क्या हाल होता है, क्योंकि अब वो क्या कह रहे हैं, कौला, कहा, बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम, अनफुसकुम को अंडरलाइन करें, अनफुसकुम अमरा, कि बल्कि अच्छा कर दिखाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों ने एक काम को, कि जो तुमने करना था ना, उनको वो क्या कह रहे हैं अपने बेटे को, कि जो काम तुमने करना था तुमने कर लिया, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें वो काम करने के लिए अच्छा करके दिखाया। अब देखें यहाँ पे हम ये गौर करें कि अक्सर हम तो ये पढ़ते हैं ना कि इंसान ने ये गलत काम किया, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी हसद का, कि शैतान ने करवाया था। मैं कहती हूँ इस एक बात पे अल्लाह, मैं कहती हूँ मेरे अल्लाह जी क्या करूं मैं, वो वाला हाल हो जाता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला कितना मोहब्बत करते हैं अपने बंदे से, अपनी तख्लीक से बेसिकली, है ना। कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं बंदे, इतना गंदा काम करके भी तू आया ना, तूने नहीं किया ना, ये तेरे शैतान ने कराया दिया, चल तू माफी मांग ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तुम हुज़न में ना जाना, गम ना करना कि अब तो माफी नहीं मिलेगी। अल्लाह सुब्हाना ताला सब कुछ, कुल्लू, हर चीज अल्लाह सुब्हाना ताला, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह वाली बात है ना, कि अल्लाह सुब्हाना ताला सब कुछ माफ कर देंगे, तूने थोड़ी किया, तू शैतान कमबख्त तेरे पीछे लगा हुआ था, उसने करवा दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, अनफुसकुम, तुमने खुद ये किया है। अब यहाँ इस बात को समझने के लिए आप रमजान के महीने में देखिए कि रमजान में क्या होता है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो सारे शैतानों को बंद कर दिया जाता है। तो फिर शैतान अगर बंद हो जाता है तो रमजान में क्या बुराइयां नहीं होती हैं, क्या गलत काम नहीं होते? पहले तो पता नहीं चलता था ना, अब तो मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि हमें पता चल जाता है। अल्लाह अकबर, रमजान के महीने में बाप और बेटी के साथ जो भी उसने जुल्म किया था इसी रमजान में आया था, हमने पढ़ा था। और हैरत के मारे कि अल्लाह अकबर, रमजान में, रमजान के महीने में तो शैतान बंद हो जाते हैं। तो वो नफ्स था जो इंसान को मजबूर करता है। हम कई दफा देखें बहाने ये कर लेते हैं, लेकिन हमें ही आदत पड़ी होती है, हम ही गलत काम कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि बुराई क्या है, हमें पता होता है हराम क्या है, हमें पता होता है कि कौन सी चीज अल्लाह को नाराज करने वाली है, फिर भी लज्जत होती है बुराई की। बुराई की एक अपनी चीज होती है। आप सोचें जरा
کہ ایسی کیا چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نہیں کہا کہ اپنی, چلو میں تو پردے کا آخر میں لے کے جاتی ہوں نا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یدنین علیہن جلابیبہن کہ جب تم گھروں سے نکلو تو ایک بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لو, ہے نا. لیکن سورت نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پر ڈال لو. اتنی کلیئر لکھا ہوا. وہاں پہ تو کنفیوز ہو رہے ہیں کہ اچھا جی یدنینا کیسے تھا کیسے نہیں, ادھر تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا. تو پھر بھی آپ دیکھیں پاکستان میں مسلمان ہیں سارے, وہاں پہ آپ دیکھیں کرتا ملے گا, دوپٹہ کوئی نہیں ملے گا. ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسے والے کپڑے ہیں جن کے ساتھ دوپٹے نہیں جی, وہ تو آپ کو میچ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں اس کی علیحدہ سے پرائس لگی ہوتی ہے. اور نہ صرف وہاں میچ کرنا, پھر دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں کہ پارٹیز میں آپ دیکھ لیں یوزلی لوگوں نے دوپٹے نہیں لیے ہوتے, وہ کیونکہ کرتا پہنا ہوا ہے. اور جنہوں نے لیے بھی ہوتے ہیں تو وہ بازو کے ایک, اللہ معاف کرے پہلے میں بھی کرتی تھی ایسے جب نہیں پتا تھا, کہ دوپٹہ لیا ایک سائڈ سے ادھر کیا, دوسرے سائڈ سے ہاتھ پہ لٹکا کے وہ جس طرح فیشن کے طور پہ لٹکایا ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی لیے میں جب بولتی ہوں نا قسم سے دل میں سے نکلتا ہے کہ کیسے دوسروں کے اندر ڈال دے کہ بس زندگی میں ہی اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائے. نہیں پتا تھا نا تو کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا. لیکن پتہ لگ گیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دے کہ ہم شیطان کے اس, پھر شیطان اس لیے بولتی ہوں نا کیونکہ ہمیں عادت ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ میں جو بات آپ کو یہ بتا رہی ہوں, آخر یہ کیوں اتنا مشکل ہے, کیوں ہم لوگ, جیسے میں مہندیوں کا کہتی ہوں, کسی نے چھوڑی ہیں واللہ گنتی پہ آپ لے لیں گے نا اپنے اراؤنڈ جاننے والوں میں, تو ہاں اس نے جب اس کی زندگی میں قرآن کھلا تھا تو ان کو سمجھ آئی. کئی تو ہم بہانے بھی تو کرتے نا, خامد کا بہانہ تو بچوں کا بہانہ تو یہ وہ, اور کئی دفعہ اوریجنل بھی ہوتا ہے, ڈرتے بھی تو ہے نا ہم انسانوں سے. تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا نفس جو ہے نا ہمیں بالکل وہی سٹوری کرا رہا ہوتا ہے جو بنی اسرائیل نے سورت البقرہ میں گائے کے ساتھ کیا تھا. اتنا مشکل کر دیتے ہیں, اتنا مشکل کر دیتے ہیں کہ کرنے کو مطلب ایسے لگتا ہے کہ وہ تو پھر میں کہتی ہوں اچھے تھے انہوں نے آخر میں کر دیا تھا, ہم تو آخر میں آتے ہی نہیں ہے نا. کسی گھر میں آپ دیکھ لیں, مجھے آج کل تو شادیوں کا سیزن ہے آنیسٹلی, کیونکہ اتنا ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے جب بھی مجھے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے, لو ونز ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اراؤنڈ لوگ جو ہے درس کے لیے, تو میرا پہلا کویسچن ہوتا ہے کہ آپ اس دن درس کے بعد آپ لوگ وہ جو مایوں رکھتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے آپ مجھے یہ بتائیں. اچھا میں تو یہاں تک تھی پوچھ رہی تھی, دیکھیں انسان لرن کرتا ہے نا زندگی میں, ایوری ڈے آپ نئی سے نئی چیز سیکھتے ہیں اور یہی تو زندگی ہے. تو ون آف مائی فرینڈ شی سیڈ کہ عائشہ میں پہلے ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ مہندی کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نے مکس کرنا ہے, وہاں پہ ڈانسز ہیں, میوزک آن ہے, لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں, تو میں درس پہ نہیں جاتی. اچھا پہلے میرے ذہن میں کیا ہوتا تھا کہ نہیں جانا تو ضرور چاہیے, اللہ کا پیغام ہے, اسی بہانے دیتے ہیں. بعد میں پتہ ہے ذہن میں کیا آیا, جب ہم آپس میں ڈسکس کیا, وہ لوگ جو آلریڈی یہاں پہ ہیوسٹن میں درس دیتے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو عائشہ, شیطان ان لوگوں کو تسلیاں دے دیتا ہے کہ تم نے اللہ کو خوش کرنے والا کام کر لیے, اب تم جو دل چاہتا ہے کرو. تو وہ غلط بات ہے, دس از اے رانگ میسج. اگر ہم منع کر دیں گے ان کو کہ نہیں I'm sorry, اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو میں نہیں آ رہی ہوں, تو it's a very big message ان لوگوں کے لیے کہ جو ایسے کام کرنے والے ہیں, کیونکہ مسلمان ہی تو ہے نا, ہم غیر مسلمانوں کو تو نہیں یہ بات کہہ رہے نا. تو وہ میسج بھی بہت اسٹرانگ ہوگا. اگر کوئی نہیں جائے گا, سب منع کر دیں کہ ہم سوری اگر ایسے ہے تو میں نہیں درس دینے آ رہی ہوں, تو ان کو کتنا بڑا میسج ملتا ہے. تو دین آئی انڈرسٹینڈ, ہاں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, پہلے میں ایسے نہیں سوچا تھا. تو دیر از اے لاٹ آف تھنگز الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں لگتا ہے کہ او ماشاء اللہ ہمیں تو اتنی سمجھ آ گئی ہے, پھر مقام آتا ہے لگتا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں آیا, ابھی پھر ہم واپس اسی لیول پہ, اچھا پھر سے کوشش کر رہے ہیں, پھر سے لگ جاتے ہیں. تو جیسے کل پارٹی میں ہی مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ جب کلاس دیتی ہیں تو آپ کتنی دیر پڑھتی ہے. ایسے کتنی دیر پڑھتی ہے, صرف پڑھتی ہوں. اگر 7ویں دن کی کلاس ہے نا, اگر فار ایگزامپل ہماری ہیوسٹن کے 11 بجے ہیں, تو 10:59 تک میں صرف پورے 7 دن یہی پڑھ رہی ہوتی ہوں.
اور مجھے شوق بھی ہے، میں پڑھتی ہوں، دل سے پڑھتی ہوں، مطلب مجھے شوق ہے تدبر کرنے کا. میں سوچتی ہوں ایک ایک آیا کو لے کے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، تو پھر بہت مزہ آتا ہے پڑھنے کا. تو یہی باتیں میں آپ کو اس لیے بھی بتاتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم داعیے دین ہے جو سیکھ رہے ہیں، ایک دن آپ لوگوں نے بھی داعیے دین بننا ہے. تو یہ مرحلے ہم لوگوں کی زندگیوں میں آئیں گے اور ہم کیسے کیسے فیصلے کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا جی، اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ تمہاری اپنے نفس نے، تمہاری اپنی جانوں نے اس کو اچھا کر کے دکھایا، تم یہ کام کر رہے ہو. تو ہمارے نفس کیسے ہمیں برباد کرتے ہیں ہم یہ دیکھا تھا. اب آگے سے کیا کہتے ہیں؟ فَصَبْرٌ جمیل، تو بس صبر ہی اچھا ہے. صبر جمیل پتہ ہے کس صبر کو کہتے ہیں؟ جس میں واو ویلا نہ ہو. اب ہمیں بھی یہ پتہ ہے، ہم ایز اے مسلمان ہم کہتے ہیں کہ صبر میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو وہ صبر کون سا ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ آ جاتے ہیں؟ جو پہلے وقت کا صبر ہوتا ہے. وہ نہیں ہوتا کہ پہلے اپنے واو ویلا مچا دیا، پہلے چیخ لیا، دوسرے سے لڑ بھی لیا، کچھ اب سمجھ آئے کہ اب کچھ نہیں کر سکتے، چلو اب میں صبر کرتی ہوں. وہ صبر نہیں ہوتا. صبر پہلے وقت کا صبر ہوتا ہے جس میں شکایت نہیں ہوتی ہے، جس میں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی، جس میں اللہ پہ توکل کی انتہا ہو جاتی ہے. وہ صبر بن جاتا ہے جو پھر ڈھل جاتا ہے اس چیز میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تسلیاں بھیج دیتے ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں اتنا مشکل وقت آتا ہے نا، تو دیکھنے والا کہتا ہے فار ایگزامپل دے نو کہ یہ اس مشکل سے گزر رہی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں مطلب پریشانی نہیں ہے؟ تو دوسرا بندہ کیا جواب دیتا ہے؟ نہیں نہیں پریشانی ہے، لیکن ادھر سکون ہے، ادھر چین ہے، ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر بس ایک عجیب سی خوشی بھی ہے، غم تو اپنی جگہ ہے کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اس وقت. کیونکہ جس کے پاس غم آ جاتا ہے نا، اس کے پاس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی آ جاتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے. تو ہر چیز کو پھر وہ اسی اینگل سے دیکھتے ہیں. اب دیکھیں آپ میں سے جس کے گھر میں، کیونکہ سورہ یوسف ہے نا، تو غم سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا کہ مطلب غم میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب سوچے بعض لوگ ہیں، مجھے اپنی ایک سٹوڈنٹ یاد آ رہی ہے کہ ان کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں کے تینوں اللہ اکبر بیمار ہیں وہ بچے. تو اتنی صابر ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ نے کیا بتایا تھا کہ جب ہم کسی بیمار کی تماداری کے لیے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ہمارے ساتھ جاتے ہیں جو صبح سے رات تک مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ماں باپ بزرگ ہیں، یا ساس سسر ہے، یا کوئی بھی، آپ سوچیں کہ اس گھر میں فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں. اس گھر میں فرشتے ہوتے ہیں. آپ جب ان کے ساتھ ایک مسکرا کے بھی بات کرتے ہیں تو آپ درجات دیکھیں کتنے بلند ہوتے ہیں. ہمیں کہیں ادھر ادھر نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمارے گھروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی مشکل کو مشکل نہ سمجھے. اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ زندگی تو ختم ہی ہو جانی ہے، کتنی کو رہ گئی ہے بیکار فضول کی. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن کیا مطلب ختم تو ہونی ہے. تو اس کا سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ وقت ہے. اس وقت کو میں کیش کروں اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤں نا، وہ جو دن اتنا بڑا ہوگا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نور کے ممبروں پہ جگہ دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں جگہ دیں گے. کیونکہ ہر مشکل میں، مشکل تو آنی ہے. امتحان میں بیٹھے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مشکل نہ آئے؟ ہر طرح کا کویسچن آنا ہے. صبح شروع ہوتے ہیں جب بستر سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کی آواز سن کے، اور رات تک پیپر دیتے دیتے آنکھ لگ جاتی ہے. اور اس میں اگر بندہ اپنی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ سے بات کرے. کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، ایسی بات کروں گی. تو میں اس کو ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہی تھی کہ اللہ سے بات کرو. جب اللہ سے جب بات کرتے ہیں نا، دیکھو فار ایگزامپل میں کوئی ایک اس کی دوست ہوں جس کو ابھی اتنا نہیں پتا، اس کی بات سنوں گی، پھر اس کی بات کہیں اور کر دوں گی. عورتیں جو ہوتی ہیں نا، سبھی عورتیں، آپ بھی عورت میں بھی عورت ہوں، ہمارے گھر جو ہوتے ہیں نا، وہ جیسے مرغی نے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھ کے نہیں سنبھالا ہوتا، اس طرح سے رکھا ہوتا ہے. پھر جب
شادیاں ہوتی ہیں، دوسرے گھر انوالو ہوتے ہیں، گھروں کی باتیں بھی باہر چلی جاتی ہیں، تو تھوڑی سی ڈسٹربنس آنی شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو وہ مطلب وہ ہینڈل نہیں کرنی آتی بیسیکلی سچویشن. پھر سیڈنس ہو جاتی ہے. پھر کبھی ہم گھر کی بات کوئی ایسی بتا دیں گے کسی کو، وہ دوسروں کو بتا دے گی تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرے نا تو وہ تو بات کسی کو نہیں پتہ چل سکتی ہے. ہمیں تسلی نہیں ہوتی کئی دفعہ. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہائے میں تو پھٹ جاؤں گی اگر میں نے کسی سے بات نہیں کی. یہ بھی کمبخت شیطان ہی ہمیں ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تم پھٹ جاؤ گی، تمہیں یہ ہو جائے گا، بتا دو تاکہ تمہاری اشتہار لگ جائے، سب کو پتہ چل جائے ہائے ہائے بیچاری کے ساتھ ہی ہوگا. یہ بیچاری کا لفظ تو ہم اتنے آرام سے چپکا دیتے ہیں نا دوسرے کے ساتھ، دل کو ٹھنڈ سی پڑ جاتی ہے کہ چلو جی یہ بھی بیچاری ہوگی، ہے نا. اللہ اکبر. دیکھیے یہاں پہ نا میرا دل نہیں آنیسٹلی چاہ رہا کہ میں آگے نکلوں. اتنی اس میں ڈیپتھ ہے ان آیات میں اور اس ٹاپک میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس قبول کر لے اور ہمیں اس کی سمجھ آ جائے. اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے پاک کر دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم قیامت کے دن پسند آ جائے. بس آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ المستعان، کہ بے شک اللہ ہی ہے جس سے، وہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ہی ہے جن سے مدد طلب کی جاتی ہے علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو. تو یہ تو عقل کی بات میں کہی تھی کہ دیکھیں اللہ سے ملا، اللہ سے بات، اللہ سے ساری محبتیں کرو، اللہ سے گلے کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جب پورا ہی اس نے کرنا ہے. انسان تو وسیلہ بنایا ہوا ہے، کوئی کرے نہ کرے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس کے دل میں کیا ہے. اب دیکھیں نا دعائی ہے، اگر میں بھی سارے ایک ہی طرح کی دعائی کھا رہے ہیں تو کسی کو آرام آ جاتا ہے، کسی کو نہیں آتا. شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. جب کرنا ہی اس نے ہے تو پھر پہلے ادھر ادھر گھومنے سے آف کورس دعائی ضرور کھانی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں جس اینگل سے آپ کو بتا رہی ہوں آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، انشاءاللہ آپ کو آ رہی ہوگی سمجھ. تو اللہ سے بات کرنی ہے، یا پاک پروردگار میں جو دعائی کھا رہی ہوں اس میں شفا ڈال دے، یا پاک پروردگار میرا یہ مسئلہ ہو گیا آپ سولو کر دیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے آپ سولو کر دیں. اللہ کا وعدہ ہے القاء وہی کرے گا، میرے بھی کرے گا، جس نے کام کرنا اس کے بھی القاء کروا کے گھر کے اندر لے آئے گا انشاءاللہ. توکل ہونا چاہیے بس. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 19 میں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، تو آیا ایک قافلہ. اب وہ پھینک آئے تھے، اب وہ پھینک کے اس لیے آئے تھے کہ کوئی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. تو اب ایک قافلہ آتا ہے جو کہ کہتے سیریا سے مصر کی طرف جا رہا تھا. کیا ٹائم ہے؟ 42 ہوئے ابھی ہے ٹائم. فَأَرْسَلُوا، تو انہوں نے بھیجا وَارِدَهُمْ، اپنے پانی لانے والے کو. فَأَدْلَا دَلْوَا، تو اس نے ڈالا اپنا ڈول. قَالَ، کہا یا بشرا، واہ خوشخبری، ہاذا غلام، کہ یہ تو ایک لڑکا ہے. اب وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک قافلہ رکتا ہے، وہ اپنے پانی لانے والے کو، قافلے یوزلی نا اس زمانے میں وہیں رکتے تھے جہاں پہ پانی ہوتا تھا. تو بی بی ہاجرہ کا واقعہ یاد ہے نا، اب زمزم کے پاس کیسے وہ آ کے رکے تھے، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم پانی لوگے، تو اس کی وجہ سے وہ پھر پیسے دیتے تھے اور وہ سارا جو بھی ان کا سسٹم سٹارٹ ہوا تھا. اسی طرح سے قافلے وہاں پہ رکتے تھے جہاں پہ وہ پانی دیکھتے تھے. اب انہوں نے یہاں پہ دیکھا پانی تو وہ وہاں پہ رکا، اور وہ بندہ جب پانی لینے کے لیے گیا تو اس نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ نکل آئے باہر. اور جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک لڑکا نکل آیا. اور وہ کیوں خوش ہوئے تھے کہ کہا کہ یہ غلام ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، کہ انہوں نے چھپا لیا اس کو سرمایہ سمجھ کے. کیونکہ اس زمانے میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی پہلی آئی تھی، اسلام سے پہلے جو انسان تھے وہ بکتے تھے، وہ سرمایہ ہوتے تھے. گائے بھینس نہیں بکتے ہیں، اس طرح سے غلام بکتے تھے. اور بعض دفعہ اللہ اکبر لوگ کسی بچوں کو اٹھا کے جیسے بیچ دیتے ہیں، وہی کرتے تھے. کہ آج بھی تو دیکھیں نا کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر، ہم واپس اسی دور میں ہیں. تو انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ تو پیسے ملیں گے اس کو بیچیں گے، تو وہ سمجھ کے انہوں نے چھپا لیا اس کو. اب دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں کس دور کی، آج سے 4000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. ابھی جب میں امریکہ آئی تھی نئی تو میٹ چاہیے تھی، تو مجھے کسی نے بتایا جو پہلے سے یہاں تھی، ون آف مائی فرینڈ، انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ نا میڈ تم جاؤ گی تو وہاں پہ میکسیکن ہی عورت ہے تو وہ میڈ دیتی ہیں.
तो तुम वहां पे चली जाना, तो वो मतलब मेड ले आना। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इतनी मुश्किल हो रही थी, मेड मिल नहीं रही थी। ये मेक्सिको से यूजुअली लोग आती हैं ये औरतें। अच्छा, जब मैं वहां पे गई अपनी दूसरी दोस्त के साथ, तो आई वाज शॉक टू सी कि वो जो औरत थी, अब तो वो पता नहीं कहाँ चली गई। आई थिंक वो पता चला था कि यहाँ की पुलिस को जैसे पता चला, तो वो फिर छुप गए थे, खत्म हो गया वो मामला या जो भी है। तो वो बैठी हुई, तो एक उनका बड़ा सा कमरा था और उसके अंदर ना इतनी औरतें। अब पता है जैसे गांव में नहीं होता कि कपड़े के अंदर थोड़ी सी चीजें डाल के तो बंद करके रखा होता, किसी ने वो रखा हुआ, किसी ने छोटा सा गंदा सा बैग पैक था, उसके अंदर अपनी चीजें, मतलब इतनी इतनी सी चीजें रखी हुई। और उसमें इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां पूरी तैयार हुई, और कुछ बड़ी भी उम्र की थी लेकिन ज्यादातर छोटी थी। और आप बिलीव करें, पूरी मतलब आप सोच सकते हैं कि 30 के करीब वो लोग समझे कि वो बैठी हुई हैं। अब लोग जो आ रहे हैं उनमें आदमी भी थे, और यहाँ पे तो वो जैसे होता है ना कि किसी की तलाक हो गई तो अब बच्चे आदमी के पास हैं, तो वो आदमी मेड देखने आया हुआ था कि जो बच्चों को रख सके, गुमान अच्छा करना चाहिए, मैं इसलिए वही बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे तकलीफ पता है क्या हो रही थी, कि वहां पे खड़े होके ना आप पहले देखो सारों को, और फिर आप पॉइंट करते हो कि अच्छा वो मेड चाहिए मुझे, तो वो फिर उसको कहती थी कम हियर जैसे कहते हैं। तो वो आ जाती थी, तो उसको फिर उसे दो बात करके, वो मेरे ख्याल $100 उस वक्त लेती थी पहली पे में से उनके। तो वो फिर उस आदमी के साथ भेज देती थी कि ये मेड के काम के लिए। वहां पे वो आती भी वही थी जो मैक्सिको से आई होती थी। इसी तरह से वो जो बंदा आए, वो सारी जैसे सामान नहीं खरीद रहे होते भेड़ बकरियों की तरह, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, अच्छा वो वाली बुला दो, उससे इंटरव्यू करा दो, उससे ये करा दो। अल्लाह अकबर। तो किसी ना किसी सूरत में आज भी होता है। हम पढ़ते हैं ना न्यूज में कि आज भी औरतों को सप्लाई किया जा रहा है, तो खुदा के लिए डरो, खुदा के लिए ये ना करो, बच्चे गायब हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो वही बात देखें यहाँ पे, जो वो ये कह रहे हैं कि उनको वो इतने खुश हो गए कि ये तो हमें मतलब माल मिल गया, अगर हम जाके इसको बेच देंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, कि अल्लाह खूब जानता है उसे जो वो अमल कर रहे थे। अब यहाँ पे एक और तसल्ली वाली बात देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक गए, बाप को कुछ नहीं पता, इतना लाडला बच्चा किस हालत में, उसको इतना तो समझ आ रही थी ना कि उसको कोई पकड़ के वो अच्छी तरह से तो नहीं लेके बैठे हुए थे, उसको छुपा रहे थे ताकि उनको ये पता था कि ये गुलाम नहीं है, मतलब ये ना हो कि ये बच्चा गिरा हुआ है, इसका कोई मालिक आ जाए लेने के लिए, तो फिर हमारा तो माल चला जाएगा। उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि मैं देख रहा था जो ये कर रहे थे। आज अगर हम गम में, कितने गहरे कुएं में गम के फंसे ना, मुश्किलों में फंसे, गलतियों में फंसे, गुनाहों में फंसे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें निकाल लेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। क्योंकि जो गुनाह होते हैं ना, वो जाहिलियत में होते हैं। बंदा उस वक्त उसको समझ ही नहीं आती है, ऐसा उसके साथ चक्कर चल रहा होता है, क्योंकि बचपन में भी उसने कोई ऐसी चीज नहीं देखी होती। फिर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं फिर उसके अंदर चली जाऊंगी। तो यहाँ पे हम इसी बात को रखते हैं कि देखिए, ये इतना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है जो वो अमल कर रहे थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। वशरौहु बिथमनिन समनिन बख्सिन, कि उन्होंने बेच डाला कीमत पर कम, किसको? यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कम कीमत पर बेच डाला। दराहिमा मादूदा, दिरमों में गिने चुने, वकानू फीही मिन जाहिदीन, कि वो थे बेरगबत। क्यों बेरगबत थे? इसलिए कि उनको ये डर था कि, क्योंकि आप देखें ना, फॉर एग्जाम्पल घरों में अल्लाह ना करे जैसे चोरियां होती हैं, तो कोई चोर जब सामान ले जाते हो तो वो किस कीमत पे बेचते हैं? उनको ये होता है कि बस किसी को पता ना चल जाए, जल्दी से जो भी कीमत मिल रही है उनके लिए, तो वो सामान उस तरह का नहीं होता जैसे इंसान जिनके घर होता है उनके लिए होता है। इसी तरह से क्योंकि ये चोरी करके लेके जा रहे थे बच्चे को, तो इन्होंने उनको कम कीमत पे बेच दिया। इसके लिए डिफरेंट तफसीर भी आती हैं। बाद में ये था कि भाई थे ना जो वो आके देख रहे थे, अगले दिन भी देख रहे थे कि ये ना हो कि मतलब किसी को पता चल जाए, तो उन्होंने देखा कि काफले वालों ने उसको निकाला है, तो उन्होंने जाके उसको कहा कि इसकी कीमत हमें दो। तो ये जो लफ्ज है ना, वो कानू फीही मिन जाहिदीन, के वो बेरगबत थे। तो बेरगबत भाई बेरगबत थे।
تو انہوں نے اس کو 20 درہم میں بیچ دیا. تو بعض دفعہ یہ بھی آتا ہے. تو اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِي اور کہا اس شخص نے جس نے اشتراہو خریدا اس کو. اب کس نے خریدا تھا؟ اب یہ مصر کے بازار میں بکے ہیں. اب وہاں پہ عزیز مصر نے جو ان کو خریدا تھا، اب ان کی سٹوری اب یہاں سے شروع ہوتی ہے. 49 ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم. تو ان کی سٹوری اب یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اب یہ بک کے کہاں پہ گئے ہیں، ان کو کس نے خریدا؟ عزیز مصر نے خریدا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ کہ مصر میں جس نے خریدا تھا، لِامْرَأَتِهِ اپنی بیوی کو، اکرمی کے باعزت کر، مثواہ ٹھکانہ اس کا، آسا ممکن ہے ان ینفعنا کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ یا ہم بنا لے اسے والدہ اپنا بیٹا. اب عزیز مصر نے ان کو جب لے کے گئے ہیں تو اپنی بیوی کو کہا. اب اچھا، اس کا نام نا زلیخا جو ہے یہ قرآن میں نہیں ہے اور نہ ہی یہ تورا میں آتا ہے. یہ کہتے ہیں تلمود میں اس کا یہ نام آتا ہے. لیکن یہ جو ایک سٹوری آتی ہے نا کہ بعد میں انہوں نے شادی کر لی تھی زلیخا کے ساتھ آ کے، تو نہ یہ قرآن میں ہے، نہ تورا میں، نہ تلمود میں. یہ خود ہی سے بس ایک سٹوری بنی ہوئی ہے. یہ اکثر لوگ پھر کویسچن بھی پوچھتے ہیں، اچھا بعد میں تو پھر کیا زلیخا نے شادی کر لی تھی؟ تو ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا اور اسی طرح سے جگہ دی ہم نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں، وَلِنُعَلِّمُهُ تاکہ ہم سکھائیں اسے، من تعویل الاحادیث کہ باتوں کی معاملہ فہمی، حکمت سکھائیں اور خوابوں کی تعبیر سکھائیں. اب دیکھیں اس میں ہمیں خوابوں کی تعبیر بھی ہم دیکھیں گے کہ پھر بار بار ہم کہ کس طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیوں یہ علم دیا تھا، کیونکہ اسی کے تھرو آگے جا کے انہوں نے جیل سے نکلنا تھا اور اسی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دینا تھا جو بادشاہت کا ان کو ملنا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ تاکہ ہم سکھائیں سے تعویل الحدیث کے معاملہ فہمی اور حکمت، یا پھر آپ اس کو اس سے بھی لے سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں لاسٹ ٹائم بھی بتا دیا تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کام میں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہاں پہ آ کے معاملہ تقدیر کا آ گیا کہ اللہ ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، ان کا یہ معاملہ ہونا ہی ہونا تھا. اب یہاں پہ ولیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اس بات کو. تقدیر کا علم ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو کیا بتایا تھا کہ ان کو بھی نہیں پتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل جتنا بتایا نا اتنا ہی ہمیں بھی پتا ہے. یہاں پہ آپ اب یہ والی بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی غور سے سمجھ لیں. ایک دفعہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے کہ تقدیر کیا ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ جب تقدیر میں لکھا تھا تو پھر ہم کیا کریں، یہ تو ہونا ہی تھا تو پھر ہم کیا کریں. دیکھیں تقدیر جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ اپنے کہتے ہیں نا دل پہ لکھ لیں کہ اس بات سے پھر آپ کو اگلی ساری بات سمجھ آ جائے گی جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، حکم نہیں ہے. تقدیر کیا تھی ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہتے ہیں انسان کیا فرشتے کیا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا. یہ آج ہمارے ہاتھ میں، یہ اتنی بڑی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا کہ لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا کہ ہر چیز کی تقدیر جو قیامت تک چیز ہونی ہے نا وہ لکھ دے. اب یہ والی تقدیر جو ہے نا یہ نہیں بدلتی، جو لکھ دیا گیا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. قلم تو اس کے بعد سیاہی سوکھ گئی، قلم اٹھا لیے گئے، اچھا جی لکھ دیا گیا. اور ہم شروع سے یہ سنتے ہیں تو اچھا جب لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ اچھا ابھی آپ نے رکنا ہے. دوسری تقدیر کیا ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کے اندر تو نہیں ہے، وقت تو دنیا کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. میں نے آپ کو اگزامپل بھی ایک دفعہ دی تھی کہ جیسے ایک فلم بنانے والا
اپنی جب پوری فلم بنا لیتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ پورا سٹیج سے گزر کے آخر میں کیا ہوگا. ہمیں نہیں پتا ہوتا. اگر ہم فلم دیکھنے بیٹھے ہیں تو ہم تو وہ سین بائی سین ہی دیکھ رہے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بدلنے والا نہیں ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت لکھ دیا جاتا ہے اس کا رزق اور اس کی موت اور اس کی زندگی، کہ اس نے کب اس دنیا میں جانا ہے اور کب اس نے قبر میں چلے جانا ہے. تو لکھ دیا، ہمیں سب کو پتا ہے. اور رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کیا ہوگا. رزق میں ساری نعمتیں آ جاتی ہیں ویسے. اچھا، یہ پوائنٹ پہ آپ دیکھیں، یہ بدلا جا سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہماری عمر میں اضافہ کرتی ہیں. وہ ساری احادیث ہے. اچھا، یہ والی چیز نا جب لوہے محفوظ میں جو لکھا گیا تھا نا، قلم نے لکھا تھا، اس وقت قلم نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ نیکیاں کرے گا، یہ چیز کرے گی اور اس کے بعد اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا. وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا. اچھا، یہ بھی ختم ہو گیا. اچھا، اب تو یہ لکھا گیا. اب چوتھی چیز میں آپ آ جائیں کہ جو ہم لیلۃ القدر، ایک سال کی قدر جو ہے، کہ ہر سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کو ہماری فیصلے جو اترتے ہیں، تو وہ رات اسی لیے اتنی مبارک رات ہوتی ہے. اس میں ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ جو پورے سال میں چیزیں ہونی ہے نا، ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے. میں بھی تو وہ مشکلیں نہیں آتی ہیں، وہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، یا کچھ ہونا ہے وہ نہیں ہوگا. تو وہ اس لیلۃ القدر میں ایک سال کی قدر جو اترتی ہے وہ بدل سکتی ہے ہماری نیکیوں سے، ہمارے صدقات سے، یا ہماری ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، بات آپ کو کلیئر ہوگی. پھر ایک قدر ہے، کیونکہ ہم جب قدر کی بات کرتے ہیں نا، تقدیر کی بات کرتے ہیں، تو ہم وہی قدر کو سمجھتے ہیں کہ وہ تو لکھی گئی تھی، تو پھر اب ہم کر کے کیا کریں گے. تو ہم اگر کچھ بھی کریں گے تو جو لکھا وہ تو ہو کے رہنا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو لاسٹ بات میں کر رہی ہوں کہ ایوری سنگل ڈے صبح کے ٹائم فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات لے کے اترتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں نا. صبح پڑھو گے محفوظ ہو جاؤ گے، رات کو پڑھو گے محفوظ ہو جاؤ گے. صدقہ دیتے ہو صبح محفوظ ہو جاؤ گے. اب جو پریشانیاں آنی تھی ہم نے دعا پڑھ لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ ہٹا دو اس کے راستے سے. صدقہ دے دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہٹا دو یہ اس کے راستے سے. اسی لیے یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یوزلی میں مدرس کو کہتی ہوں کہ آپ ایوری سنگل ڈے فجر کی نماز کے بعد بے شک 1 روپے کا صدقہ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پیسے نہیں دیکھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتے ہیں. 1 روپے کا بے شک صدقہ دے. ایوری سنگل ڈے صدقہ دیں، اپنے بچوں کا، اپنے خاوند کا، اپنے ماں باپ کا. اگر زندہ ہے تو تب دے، نہیں ہے تو ان کی مغفرت کے لیے ایوری ڈے یہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دن میں بھی خیر رکھیں گے، اس دن میں بھی خیر رکھیں گے. تو یہ والی چیز بھی ہمیں سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ ایک سکون ہو جاتا ہے نا. اور پھر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا کے اس چھوٹی میں میری خلاصی ہو گئی ہے. اینڈ پھر اس کے بعد جو ہمیں اللہ پہ توکل ہوتا ہے، پھر وہ بھی تکلیف کوئی نہیں دیتی. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ سورہ یوسف میں اتنے پیارے سبق آ رہے ہیں کہ ایک ایک چیز ہمیں سمجھ آتی جائے گی نا، تو ہماری زندگیاں آسان ترین زندگیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے امر پر. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. جن کی زندگی میں قرآن کھلا ہے وہ تو انشاءاللہ جانے گا نا. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا. مانگا کریں یہ دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ علم عطا کر دے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے، زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں. ہاں جی، تو اب آگے پڑھیں. کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ 2 منٹ رہ گئے. آئی تھنک اگلی آیت ہاں ہو جائے گی. آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، آتَيْنَاهُ، تو دیا ہم نے اس کو حکمًا و علما.
ہم نے اس کو قوت فیصلہ وزڈم عطا کی وعلم اور علم وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ آپ دیکھیں اگر آپ کو یہ چاہیے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے علم عطا کر، ہم سارے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ٹیچرز بھی ہیں، ہم سارے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور پھر رونا کیا ہوتا ہے، ہائے بھول جاتی ہوں، ہائے یاد نہیں رہتا۔ اگر بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے نا، تو محسنین بننا پڑے گا۔ احسان کیا ہوتا ہے کہ جو بدلہ دینا ہے نا کسی کو، اس سے بڑھ کے دے۔ کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، تو وہ تو برابر ہو گیا، which is very good also۔ لیکن اگر آپ اسے بڑھ کے کرتے ہیں نا تو وہ احسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پہ کہ جو محسنین ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکمت بھی عطا کرتے ہیں اور ان کو علم بھی عطا کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، علم لینا پھر آسان ہے، آپ اور میں جیسے علم لے رہے ہیں۔ حکمت جو ہے نا یہ عمر کے ساتھ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سمجھداری، فیصلہ کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عطا کرتے ہیں، لیکن یہ نبیوں کی خاصیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت اکٹھی عطا کی تھی۔ لیکن عام بندے کو آپ دیکھیں، چھوٹے بچے، حکمت نہیں ہوتی ہے ان کے پاس نا۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا، ہائے اگر میرے پاس آج کی عقل ہو، اور ہاں آج کی عقل ہو، اور میں اس زمانے میں جب میں میری شادی ہو رہی تھی تو میں کبھی یہ کام نہ کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے میرے ہسبینڈ جو ہے وہ میرا پروگرام نہیں دیکھ رہے، نہیں تو وہاں سے ابھی اندر سے آ کے مارتے ہیں مجھے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو۔ نہیں، میں اکثر لوگوں کی بات کرتی ہوں نا، ایسے نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، اگر مجھے اس کو پتا ہوتا نا میں کبھی یہ نہیں کام کرنا تھا۔ وہ حکمت ہوتی ہے نا، یہ آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ لیکن دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا کہ جو محسنین ہے نا ان کو ہر عمر میں، اگر چھوٹی بھی عمر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت عطا کر دیں گے۔ تو یہاں تک ہم اپنی کلاس کو رکھتے ہیں، بہت پیارے سبق تھے۔ انشاءاللہ جی آگے بھی بہت کچھ آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ آپ پلیز ٹیل آل یور لو ونس، کسی ایک کو بھی کلاس میں لے آیا کریں یا ان کے ساتھ شیئر کر دیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ جو ہمارا مقصد ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ ہم پورا کرنے والے ہو جائیں، اور ہم یہ دعویٰ جو ہے جہاں تک پہنچ سکتا ہے ہم یہ پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہنچا دیں۔ آمین ثم آمین۔